الرحمن الرحیم حال ینظرون الا تعویلہ تخفیف اخروی نہیں انتظار کرتے مگر اس کی تعویل کی، اس کے انجام کی کہ قرآن کے انکار کا انجام کفر ہے اور اس کی سزا عذاب ہے، تو یہ اس تعویل کی انتظار کر رہے ہیں۔ اوپر لکھا ہے ما بعدا من العذاب والنکال، جو عذاب اور نکال کا وعدہ کیا گیا یوم القیامہ۔ ابن عباس نے یہی معنی کیا از ابن کثیر، یوم یاتی تعویلہ، جب آئے گی تعویل اس کی، یعنی تعویل سے مراد انجام اور انجام سے مراد عذاب۔ اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو اس کو چھوڑ رہے ہیں، من قبلو، اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق آئے تھے رسول ہمارے پروردگار کے، ہمارے پروردگار کے بالحق کے، حق لے کر، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، ہائے 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 فہل، حال کا معنی کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہے خواہش۔ فہل لنا من شفاء، ہے کیا ہمارے کوئی شفیع، سفارش کرنے والے، فیشفعوا لنا، پس سفارش کرتے ہمارے لیے، اور نردو، یا ہم واپس کیے جاتے، فنعمل غیر الذی، پس ہم عمل کرتے سوا اس کے، کنا نعملو، جو تھے ہم عمل کرتے۔ کیا معنی؟ نوحد اللہ، اوپر لکھا ہے نا، کیا کیا کرتے؟ نعمل نوحد اللہ ونترک الشرک والمعاصی۔ اب ہمیں سمجھ لگی یار کوئی بھی چھڑانے والا نہیں، سفارشی کوئی نہیں، تو او نردو فنعمل غیر الذی، ہم واپس کیے جاتے پس عمل کرتے سوا اس کے کہ تھے ہم عمل کرتے، قد خسروا، تحقیق نقصان میں پڑ گئے، نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جو گھڑا کرتے تھے، فی ادعاء الشریک مظہری، جن کو سفارشی سمجھتے تھے، سارے گم ہو جائیں گے۔ ان ربکم اللہ، تیسرا دعویٰ آ رہا ہے، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، بیچ مقدار 6 دنوں کے، ثم استوی علی العرش، پھر قائم ہوا تخت شاہی پر، یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے اس کو دوڑتے ہوئے، والشمس والقمر، سورج کو پیدا کیا، چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، سب کے سب کام میں لگے ہوئے ہیں، بے امر ہی، اس کے حکم سے، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے الخلق، پیدا کرنا، والامر، اور حکم دینا، تبارک اللہ، برکتیں والا ہے اللہ، رب العالمین، جو پروردگار ہے سب جانوں کا۔
اب تھوڑی سی توجہ فرماؤ. دو اشکال ہیں. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام، بیچ 6 دنوں کے، ثم استوی علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار. پہلا اشکال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اس پر اشکال ہے کہ دن رات عبارت حرکت شمس سے، اور جب آسمان زمین نہیں تھے، سورج چاند نہیں تھا، تو 6 دن کہاں سے آ گئے؟ یہ معروف اشکال ہے کہ آسمان و زمین نہیں تھے، سورج چاند بھی نہیں تھا، تو 6 دن کہاں سے آئے؟ اس کے متعدد جوابات حضرات نے دیے. ایک آسان جواب کہ جہاں لفظ مقدار معذوف نکالو اور مانا کرو خلق السماوات والارض فی مقدار 6 ایام، کہ اللہ تعالی نے 6 دنوں میں نہیں، 6 دنوں کی مقدار میں. جب آسمان زمین بن گئے تو جو وقت ہے 6 دنوں کا پیریڈ، آسمان و زمین بننے کے بعد، اتنے پیریڈ میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، یعنی 6 دنوں کی مقدار، بقدر مقدار 6 ایام. اشکال ختم. دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں ایام سے مراد ہیں ادوار، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دوروں میں بنایا، 6 ادوار میں. اس کو سمجھنے کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں سٹیپ، یہ تو سمجھ آ جائے گا. اردو میں لفظ کیا ہے؟ دورہ. 6 ادوار. جیسا خلقت انسان کے اللہ نے مدارج بیان کیے، ادوار بیان کیے، وہ سورہ المومنون میں کہ بَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک سٹیپ، ایک دورہ مٹی سے، پھر دوسرا دورہ نطفہ سے، پھر تیسرا دورہ علقہ سے، پھر دورہ مضغہ سے، پھر عظام سے، پھر کسون العظام لحم سے، پھر ثم انشأناہ ہو. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے دورے ہو گئے؟ ذرا گن لو. ایک اعتبار سے 6 بھی بن سکتی، 7 بھی بنتی، اعتبار کا فرق ہے. تو یہ ہے سٹیپ اور ادوار.
اسی طرح اللہ نے آسمان و زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 سٹیپوں میں پیدا کیا، ادوار 6 دوروں میں پیدا کیا۔ یہ معنی بھی بہت اچھا ہے، 6 ادوار بولیں تب بھی وہی چیز ہے، 6 دورے بول لیں تب بھی وہی چیز ہے، 6 مدارج یا 6 سٹیپ بول لیں تب بھی وہی چیز ہے کہ آسمان و زمین کو 6 دوروں میں، 6 ادوار میں، 6 سٹیپوں میں، 6 مدارج میں بنایا۔ اب کوئی اشکال نہیں۔ یہاں پر بعض ملحدین نے اعتراض کیا، لیکن وہ ان کی ایسی شیطانی ہے، آگے میں اس کا جواب بھی عرض کروں گا، کہ وہ کہتے ہیں قرآن کے بیان میں معاذ اللہ تضاد ہے۔ آگے ایک آیت 4 دن تھے، 2 دن تھے، 6 دن تھے، ملا کبھی ادھر ضرب دیتے ہیں کبھی ادھر ضرب دیتے ہیں، تو وہ ان کی شیطنت ہے۔ وہ انشاءاللہ میں بہترین طریقے پہ بیان کروں گا آگے چل کر۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، یہاں قرآن نے کئی مقام پہ تصریح کی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 ایام، مقدار ایام یا 6 ادوار، مراحل، سٹیپس میں کی گئی ہے، 6 دوروں میں کی گئی ہے۔ اس پر ایک زبردست اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ قرآن مقدس کا ایک مضمون ہے، اذا اراد شیئا فیقول لہ کن فیکون۔ اللہ پاک جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہونے کا، تو یقول لہ کن، وہ کون کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ملحدین کا اعتراض ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کن کرتا ہے، چیز ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں پر 6 دن لگ گئے آسمان و زمین بنانے میں۔ سن رہے ہو میری بات؟ میں بڑا آہستہ چل رہا ہوں۔ 6 دن لگ گئے تو کون کہاں گیا؟ 7 مقام 6 کے قریب، 6-7 مقام پہ اذا اراد شیئا فیقول لہ کن فیکون، اذا قضا امرا فیقول لہ کن فیکون۔ تو ادھر تم کہتے ہو کن فیکون، اور ادھر آ گئے 6 دنوں میں پیدا کیا، تو امر کن کہاں گیا؟ یہ اشکال ہے۔ الجواب، امر کن 2 طرح ہے۔ امر کن تدریجی اور امر کن آنی یا فی الفور۔ ہوتا امر کن سے، لیکن امر کن 2 طرح سے۔ جس چیز کے تدریجن کرنے کو امر کن ہوتا ہے وہ تدریج سے ہوتی ہے، اور جس چیز کے متعلق فی الفور ہونے کا امر کن ہوتا ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو امر کن کی 2 صورتیں ہیں، فی الفور یا بالتدریج۔ یہ پتہ نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ تو جہاں پر امر کن تدریجی ہے، حکم ہی ایسے ہوا کہ 6 دن میں بننا ہے، 6 ادوار میں بننا ہے،
تو جب امر کن تدریجی تھا تو آگے سے خالق بھی کیا ہوئی؟ تدریجی۔ تیسرا اشکال ہے کہ جب اللہ فی الفور بنا سکتا تھا تو 6 دن کیوں لگائے؟ یہ تو ایک آن میں بھی بن سکتا تھا، تو 6 دن کیوں لگائے؟ الجواب، جواب یہ ہے کہ اوامر الہی کے حکم معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اوامر الہی کے حکم معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی نہیں۔ عبد مکلف کا کام ہے امتثال اوامر، جو حکم آیا سرخم کر دے۔ آگے پوچھے نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ صوفی صاحب پانی لے آ، آپ اچھا جی پانی کو کیا کرنا ہے؟ تھپڑ لگے گا یا مشکل ہے؟ زبردست مستحق ہے نبی لگے۔ بھائی میں نے کہا تو پانی لے آ، تو پانی کا چاچا لگتا ہے، تو پانی لے آ۔ کہتا جی کیوں پانی کیا ضرورت ہے؟ اچھا صرف پیاس لگے۔ اچھا پیاس کیوں لگی ہے؟ اچھا جی روٹی کھائی تھی۔ اچھا روٹی کیوں کھائی ہے؟ اچھا سالن کیا تھی؟ یہ ہوتا ہے اوامر الہی کے حکم کے پیچھے پڑنا۔ یہ کیوں ہوا جی؟ ایک نے کیا تھا، کیوں؟ کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ایک نے کیا تھا، کیوں؟ اس نے تھوڑی علت معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، حکمت پتہ چل جائے آدم کے سجدے کی۔ ساتھ کہا بھی تھا انا خیر، اللہ نے اس کو جواب دیا فخرج، نکل جا پلیت۔ جو ہمارے اوامر کی حکم اور علتوں کے پیچھے پڑتا ہے وہ یوں لانتی ہو کے نکلتا ہے۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی بابا؟ اوامر الہی کی حکمت معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی، عبد کا کام امتثال اوامر ہے۔ جامع جواب۔ باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری ذنی چیزیں۔ اب یہاں پر بعض نے کہا اس میں حکمت تھی، علم تعلیم للخلق فی التدرج، کہ مخلوق کو تعلیم دی گئی کہ اللہ بوجود قادر ہونے کے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، یا مقدار یا ادوار میں۔ اچھا اگر ادوار والا معنی کریں تو یہ اشکال بھی نہیں آئے گا، یہ اشکال تب ہوگا کہ ایام والا معنی کرے، مقدار دوسرے معنی پہ اشکال نہیں آئے گا، دونوں اشکال نہیں۔ تو مخلوق کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ کاموں میں جلدی نہ کرو، یہ عملی تعلیم تھی۔ یہ ایک بیان کی گئی، واللہ عالم۔ اصل بات وہ یہ جو ہم نے بتا دی کہ اوامر الہی کے حکم معلوم کرنا عبد مکلف کا وظیفہ ہی نہیں۔ دیکھو اس کے بعد ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض
فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر. یہ مسئلہ آ گیا استواء علی العرش. اس مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لو، مفصل بحث آگے کسی جگہ پہ میں نے کی ہے، یہاں پر مختصر طور پہ سمجھ لو. استواء علی العرش یا مسئلہ صفات، اسماء اور صفات، اس کے متعلق اہل السنت والجماعت کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ اہل السنت کا متقدمین، سلف، صالحین، صحابہ، تابعین، ائمہ، مجتہدین اور ان کے شاگرد. ان سب کو کہتے ہیں متقدمین. متقدمین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ، ان کے شاگردان. یہ طبقہ ہے کس کا؟ متقدمین کا. ان کے بعد دور ہے متاخرین کا. دونوں اہل سنت کے طبقات ہیں، مراتب کا فرق ہے. اہل سنت والجماعت کے متقدمین حضرات کا مسئلہ صفات اور اسماء میں یہ صاف عقیدہ ہے الایمان یعنی الاثبات ثم التفویض. دو لفظ ہیں، الاثبات ثم التفویض. کیا معنی؟ اللہ تعالی کے لیے جو استواء علی العرش کا لفظ آیا، اس استواء پہ ہمارا ایمان ہے کہ استواء ہے. سمجھو بات. لیکن جو آپ کے ذہن میں استواء ہے وہ یہ استواء نہیں. پھر کہہ رہا ہوں، استواء ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ جو مفتیان کرام، علماء کرام، وہ ذرا توجہ فرما لو اور باقیوں کو سمجھا دینا. پھر یہ مسئلہ ضرور سمجھو. الاثبات ثم التفویض. تفویض کا کیا معنی؟ اس بات کا کیا معنی؟ اس بات کا معنی ہے کہ جو صفات باری تعالی قرآن میں آئی، سنت میں آئی، وہ حق ہیں اور وہ ثابت ہے. اس کے مد مقابل ہے فرقہ معطلہ، معتزلہ. وہ ان صفات کا منکر ہے، انکار کرتا ہے. ہم اس کے مقابلہ میں اہل سنت ہم کہتے ہیں انکار نہیں، اس بات. دوسرا، اس بات کے بعد پھر مسئلہ ہے کہ ثابت کریں گے، ایمان رکھیں گے کہ یہ صفت مثلا استواء علی ہے. اب ایک اور فرقہ پیدا ہوا، وہ ہے مشبہہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کا استواء ہے
جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتی. استوا کا جو معنی ان کے آپ اور ہمارے ذہن میں ہے، یہ معنی انہوں نے اللہ کے لیے ثابت کیا. وہ کیا ہے؟ فرقہ مشبہہ، وہ بھی گمراہ ہے. اہل سنت الایمان الاثبات، لیکن ساتھ تنزیہ ہے. اثبات بھی ہے، تنزیہ بھی ہے. تنزیہ کس سے؟ ام مشابہت خلق، مخلوق کی مشابہت سے تنزیہ ہے. تو معاملہ بین بین ہوگا. الاستواء معلوم مانا ہو، معلوم مانا اس کا معلوم ہے. والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں یہ استوا آ رہا ہے، یہ اس استوا سے اللہ پاک ہے. جو ہمارے ذہن میں کیفیت ہے استوا کی، اس سے اللہ پاک ہے. شرح شفا کی عبارت میں کیا پڑھا تھا؟ جو تیرے وام میں آئے فاللہ بخلافی، وہ اللہ نہیں ہے. تو اس لیے جو استوا تیرے ذہن میں کیفیت، یہ کیفیت نہیں. اب وہ کیفیت کیا ہے؟ کما یلی کو بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق استوا ہے. وہ ہمیں معلوم نہیں. کیفیت مفوض اللہ، دونوں چیزیں اس آیت میں اللہ نے جمع کی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، السمیع کی صفت کو ثابت کیا، اور لیس کمثلہ شیء میں تنزیہ کی صفت کو ثابت کیا. لیس کمثلہ میں تنزیہ ہے، هو السمیع میں اس بات صفت سمیع ہے. اور مزے کی بات، صفات میں جہاں جامع آیت آئی مقام صفات میں، اس میں بھی صفت سمیع ذکر کی گئی. کون سی صفت ذکر کی گئی؟ صفت، کیونکہ سب سے زیادہ شرک ہوا ہے اسی صفت کے ساتھ، اور ہو رہا ہے صفت سمیع میں. تو اس لیے یاد رکھو، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں. یہ ہے تنزیہ. هو السمیع، یہ کیا ہے؟ الاثبات. تو اہل سنت کا پورا نظریہ، عقیدہ اس آیت کے اندر موجود ہے کہ الاثبات ثم التفویض، الایمان ثم التفویض. یہ بات ذہن میں رکھو. متقدمین حضرات نے اتنی بات کی. ابھی حوالے آتی ہے. متاخرین حضرات نے اس کی تعبیل کی. مثلا تخت شاہی پر قائم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ خود متصرف ہے. اللہ نے کسی کے حوالے ایک رتی بھی نہیں کی. کائنات کو بنایا اور ثم استوى علی العرش، پھر کرسی شاہی پہ خود جلوہ افروز ہے، یعنی خود بادشاہ ہے، خود متصرف ہے، خود مدبر ہے. کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. یہ معنی کیا ہے متاخرین نے.
اب ذرا بات سمجھ لیجیے، یہ جو غیر مکلف طبقہ ہے یہ خدا کے بندے بالکل جاہل مرکب ہے، ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ اب ذرا بات سمجھو، متاخرین حضرات میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اصل کو مان کر تعبیر کرتا ہے، اصل کا بھی انکار نہیں کرتا، مانتا ہے کہ الاستواء حق ثابت، اس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، لیکن تعبیر کرتا ہے اصل کو باقی رکھ کے، اور تعبیر سے اس کا مقصود اصل سے انکار کرنا نہیں، نہ وہ اصل کا منکر ہے، بلکہ اس کا مقصد تعبیر سے عوام الناس کو گمراہی سے بچانا، مناظرات مناقشات میں تعبیر لافہام المخاطبین، مخاطبین کو سمجھانے کے لیے مناظرانہ تعبیر کرتا ہے، یا عوام الناس کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ اگر معبلانہ تعبیر کرتا ہے، یا آیت کے سیاق کو سباق کے مطابق، سیاق کی معنی کرتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک معنی تو قرآن پاک کے کلمات کا ہوگا اور ایک معنی سیاق کے مطابق بھی ہوگا۔ تو اگر وہ سیاق سباق کے مطابق معنی کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے، سیاق سباق کے مطابق استواء کا معنی مدبر کرتا ہے، متصرف کرتا ہے، لیکن اصل کا انکار نہیں کرتا، تو یہ بھی پکا اہل سنت میں سے ہے، اور اس کا اور سلف کا متقدمین کا کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی اس بات کے قائل، یہ بھی اس بات کے قائل، وہ بھی تفویض کے قائل، یہ بھی تفویض کے قائل، وہ بھی تنزیہ کے قائل، یہ بھی تنزیہ کے قائل، تینوں چیزیں ہیں، اس بات، تفویض، تنزیہ، تینوں چیزوں کا قائل ہے، اس لیے یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ کوئی بات میری سمجھے؟ اور متاخرین کا وہ طبقہ جو تعویل اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ اصل کا انکار کر دیا جائے، اور اس کا مقصد ہی صفات کا انکار اور تعطیل ہے، معطل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ کارروائی اس کے لیے اعتقادی بدعت کے زمرے میں ہے۔ کس میں؟ اعتقادی بدعت کے زمرہ میں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کیا عرض کیا، متقدمین اہل سنت، ان کے عقیدہ نظریہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3، اثبات، تفویض اور تنزیہ۔ صفات جس طرح آئی نؤمن بہ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ لا نسأل بہ، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے لیسا کمثلہ، جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ نہیں ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے وراء الورا ہے، بس یہ ہے سلامتی کا راستہ۔ جو اس عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، الایمان ثم التفویض ثم التنزیہ، یا ثم التفویض مع التنزیہ، تو انشاءاللہ وہ عزت کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے، اسماء اور صفات کا۔ باقی متاخرین کی بات میں نے آپ کو بتا دی،
سیاق کے مطابق دو طبقے، جو اصل کا انکار نہیں کرتا وہ قابل ملامت نہیں، قابل ملامت وہ ہے جو صفات کا انکار کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اصل کو مانتی، لیکن سیاق کے مطابق مثلا یہاں ثم استوى علی العرش، اس کا معنی کریں گے آگے کیا ہے، یغشل۔ اسی طرح آپ 6-7 مقام دیکھ لیں جہاں پر بھی استوا عرش کا مسئلہ آیا تو سیاق و سباق میں تصرف، تدبیر اور قدرت کا بیان ہے۔ تو اس لیے حضرت مانا کرتے ہیں وہ خود مستوی عرش ہے، یعنی خود مختار کل ہے، کسی کے حوالے ایک رتی بھی نہیں کی۔ تو وہ معنی بالکل صحیح ہے، یہ وہ تعویل نہیں ہے جو تعویل مذموم ہے، یہ سیاقت تعویل ہے، اور یہ ان متاخرین کی تعویل ہے جو اصل کو باقی رکھتے ہیں۔ اب دیکھو عبارتیں، فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ، لوگوں کے اس مقام پہ بہت مقالاتیں، کثیرۃ جدا، لیس ھذا موضع بستھا، یہاں پر اس کے تفصیل کی جگہ نہیں، انما یسلک فی ھذا المقام، اس مقام میں چلتا ہے مذہب السلف، کس کا مذہب؟ السلف الصالح، سلف صالحین کا۔ کون ہے؟ مالک والاوزاعی، امام مالک، اوزاعی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راوے وغیرہم من ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے امام ہیں، قدیما و حدیثا، جو متقدمین ہیں اور جو نئے ہیں، ہوا امرارها کما جاءت من غیر تکییف ولا تشبیہ ولا تعطیل۔ کیا سمجھے ہو بھائی؟ ہوا اس کو جاری رکھنا، کما جاءت جیسے آئے، من غیر تک جی، اس کی کیفیت میں نہیں جانا، کیفیت نہیں، اور تشبیہ بھی نہیں، تعطیل بھی نہیں۔ میں نے کتنے لفظ بولے؟ 3، الایمان ثم التفویض مع التنزیہ، یہ پورا اہل سنت کا مسلک ہے۔ یہاں پر وہی تینوں چیزیں ہیں کہ بغیر تکییف کے، کیفیت کے، اور بغیر تشبیہ کے، اور بغیر تعطیل، تعطیل کا معنی انکار صفات، والظاہر المتبادر، ظاہر متبادر ہے، الی اذہان المشبہین، جو مشبہین لوگ ہیں، اور منفی عن اللہ، فإن اللہ لا یشبہہ شیء من خلقہ ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ بھی یہی آیت لایا بطور جواب کی۔ تو مطلب کیا ہے؟ مشبہین کی طرح تشبیہ بھی نہ ہو، اور معطلہ کی طرح تعطیل بھی نہ ہو۔ صفات مانتے ہیں، اور مانتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، وہ جیسے اللہ جانتا ہے، کما جلی کو بے شان نہیں۔ بل الامر کما قال الائمۃ، بلکہ معاملہ وہ ہے جو ائمہ نے کہا، منہم، ان ائمہ میں کون ہیں؟ نعیم بن حماد شیخ البخاری، من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، جس آدمی نے
اللہ کو تشبیہ دی مخلوق کے ساتھ، فقد کفرا، تحقیق اس نے کفر کیا۔ جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کیا بنے گا؟ کافر۔ اور تشبیہ کیا ہے کہ یہی مثلا استوا کا لفظ ہے، آپ کے ذہن میں جو کرسی پر استوا کا تصور ہے، اگر یہ چیز اللہ کے لیے مانی تو کافر ہے۔ غیر مقلدوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہوا ہے، اب انہیں شرم نہیں آتی، وہ تعبیر بھی نہیں کر سکتے، اس مسئلے کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو غیر مقلدین کی عوام ہے، میں نے کئیوں سے پوچھا ہے، یہ خالص مشبہ بن چکی، اور ان کی عوام یہی کہتی ہے کہ اللہ اسی طرح کرسی پہ بیٹھا ہے جیسے ہم بیٹھے، وہاں کوئی تخت ہے۔ اب یہ نظریہ بزرگوں یہ خالص کفر ہے، کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ میرا فتویٰ تو نہیں، یہ شیخ البخاری کا فتویٰ ہے، امام بخاری کا بھی شیخ، کہ جو آدمی، یہ مشکل مسئلہ ہے ذرا توجہ فرماؤ، کہ جو آدمی شبہ اللہ، اللہ کو تشبیہ دے کس کے ساتھ؟ بے خلق ہی، کسی مخلوق کے ساتھ، فقد کفرا۔ اے ذرا سارے اونچے پڑھو نا، فقد، اور ذرا پڑھو صوفیت نکلے، فقد کفرا۔ شک ہے اس کے کفر میں یا پکی بات ہے؟ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ، اور جس نے انکار کیا ان صفات کا جو اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی، اور یہ کرے انکار، فقد کفرا، وہ بھی پکا کافر ہے، یہ بھی پکا کافر ہے۔ فتویٰ لگا کہ نہیں لگا؟ اس لیے آپ بھی خیال رکھیں، یہ کئی خطیب ید اللہ فوق ایدیہم کو بیان کرتے ہیں، اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ اوپر سے مارتے ہیں، کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی تنزیہ کے صریح خلاف ہے، یہ بھی تنزیہ کے صریح خلاف ہے۔ جب اللہ کی یہ صفات بیان ہوں تو خبردار اپنے اعضاء کو حرکت نہ دو، اعضاء کے ساتھ اشارہ نہ کرو، کیونکہ اللہ کی تنزیہ اعتقاداً بھی ضروری ہے، اللہ کی تنزیہ عملاً بھی ضروری ہے، اللہ کی تنزیہ قولاً بھی ضروری ہے۔ ایسا لفظ نہ بولو جو اس کی تنزیہ کے خلاف ہو، مثلا اللہ کے لیے عاشق کا لفظ، جیسے اکثر پلیت بولتے ہیں کہ اللہ انبیاء پہ عاشق ہے یا امام الانبیاء کا عاشق ہے، یہ خالص کفری الفاظ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ید کا لفظ ہے، تم اپنے ید کو حرکت نہ دو، اگر کسی کی غیر ارادی ہاتھ اٹھ جائے تو وہ معذور ہوگا، لیکن قصداً اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تو یہ تشبیہ ہے، اور تشبیہ کیا بنتی ہے؟ فقد کفرا۔ اس لیے خطیبوں کو بھی سمجھا دو، یہ جب بیان کرتے ہیں نا ید اللہ فوق ایدیہم، اور سوریں لگا کے اور پھر پورا ایکشن بھی کرتی ہے اور پوری صورت بھی بنا کے دیتے ہیں، تو ان کو بتاؤ یہ کفر ہے، فقد کفرا، تجدید نکاح کا انتظام احتیاطاً کر لو، ان کو بتا دو یہ تشبیہ ہے۔ اب خیال رکھو، اگلا فتویٰ بھی، اور جو اللہ کی صفت کا انکار کرے وہ بھی کیا ہے؟ قد کفرا، اس نے بھی کفر کیا، لیکن صفت کو سمجھنا ضروری ہے۔ عوام کو بھی مسئلہ سمجھاؤ تو طریقے کے ساتھ، یہ غیر مقلد کا کوئی طریقہ نہیں، اور غیر مقلدین علماء سے گزارش ہے کہ ضد نہ کریں، اپنی عوام کو مشبہ نہ بنائیں، یا تو خود صحیح تعبیر کریں، نہیں تو
عوام ضد میں آ کر کوئی مشبہ بنے گا. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ غیر مقلدین کی ضد میں آ کر معطلہ نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار نہ کریں. یہ مسئلہ مناظروں والا نہیں ہے. آج کل اس پر مناظرے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. پہلے مولوی صاحب کو سمجھانا چاہیے. ہاں بھائی دیکھو اگلی عبارت دیکھو. ہاں وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولَهُ تَشْبِيهٌ. اللہ نے جو اپنی صفتیں بیان کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفتیں بیان کی ہیں، ان میں تشبیہ نہیں ہے، بشرطے کہ صحیح احادیث ہوں، احادیث صحیح ہوں. فمن اثبت للہ تعالی ما بردت بہل آیات السریہ، بس جو ثابت کرے اللہ کے لیے وہ چیز کے وارد ہیں ساتھ اس کے آیات سریہ والاخبار اور صحیح احادیث علی وجہ الذی یلیق بجلال اللہ، اس طور پہ کہ وہ اللہ کے جلال کے لائق ہے. ایسی روایات ہیں اور ان کا انکار کرتا ہے. بنفا عن اللہ انکا ایسا فقط سلک سبیل الہدا، اللہ سے نقائص کی نفی کرتا ہے، مخلوق سے تشبیہ کی نفی کرتا ہے اور ان صفات کو ثابت کرتا ہے کما یلیق بشانہ. تو وہ ہے ہدایت پر ابن کثیر. امام مالک اس مسئلہ میں نمبر لے لیا. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، سارے امام ماشاءاللہ باقی امام ہیں لیکن اس مسئلہ میں امام مالک کی نظیر نہیں. زبردست دو ٹوک فیصلہ کیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آپ کے پاس لکھا ہے نا، الاستواء معلوم، استواء کا لغت میں معنی ہمیں معلوم ہے. استواء کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فی اللغہ، مراد ہے لغت میں. والکیف مجہول، اللہ کا استواء کیسا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. کما یلیق بشانہ مجہول ہے. والسوال عن ھذا بدعۃ، اور اس کی کیفیت میں جھگڑا ڈالنا یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت و غیر المقلدین ہے. بس سوال عنہ بدعہ بل باس عنہ بدعہ. یہ قرطبی ہے. اس کے بعد تفسیر العرش بالسریر، اگلی عبارت، عرش کی تفسیر تخت کے ساتھ، والاستواء اور استواء کی تقریر استقرار کے ساتھ، کما تقولہ المشبہہ، جیسے مشبہہ کہتے ہیں باطل. وہ باطل کیسے ہے؟ یعنی یہ جو تخت کہتے ہیں یہ تخت ہمارے والا، ہمارے والی کرسی، ادھر والی کرسی، ادھر والا تخت، یہ کیا ہے؟ باطل. لأنہ تعالی کان قبل العرش ولا مکانا، اس لیے کہ اللہ عرش سے پہلے بھی تھے، عرش اللہ کا مکان نہیں. وہو الآن کما کانا، اللہ اب بھی ایسے ہے جیسے تھا. بہت کام کی عبارت ہے بھائی، نصفی کی، علامہ نصفی، یہی شرح قائد والا بزرگ کیا کہتے ہیں؟ لأنہ تعالی کانا قبل العرش ولا مکانا، عرش پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ تھا
مکان نہیں تھا، بہوبل آنا کما کانا، اور اللہ اب بھی ویسے ہے کما کان، جیسے تھا۔ کیوں؟ لأن التغیر من صفات الاکوان، کیونکہ تبدیلی اور تغیر یہ امور کائنات کی صفات میں سے ہے۔ والمنقول عن الصادق والحسن وابی حنیفہ ومالک ان الاستواء معلوم والتکییف فیہ مجہول والایمان بہ واجب۔ والایمان بہ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ بھی آگے، امام جعفر صادق بھی، حسن بصری بھی، امام مالک بھی، یہ سب کا یہ عقیدہ ہے۔ سن رہے ہو میری بات؟ کہ استواء کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں، اور ایمان واجب ہے۔ والجحود لہ کفر، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس میں بات کرنا بدعت ہے۔ یہ مدارک ہے۔ بس بھائی یہ یہاں چند عبارتیں میں نے ذکر کر دی ہیں، پورا مضمون آگے آ رہا ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ نفس مسئلہ میں نے عرض کر دیا استواء علی العرش کا، اور انشاءاللہ اس سے زائد آپ کو کہیں مل بھی نہیں سکتا۔ اگلے صفحات میں جو آئے گا اس کا انتظار کرو۔ 10